اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل پاکستان اور بھارت کے مابین تیزی سے بڑھتی ہوئی کشیدگی کے حوالے سے غزوہ ہند کا ذکر ہر دوسرا آدمی کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہر کوئی بغیر کسی مشقت اور جد و جہد کیے اپنے آپ کو پہلے سے ہی فاتح سمجھ بیٹھا ہے۔ لیکن آج کے ویڈیو میں ہم اس سارے معاملے کو ایک منفرد انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے آئیے سب سے پہلے ہم ان احادیث مبارکہ پر نظر ڈالتے ہیں کہ جن میں غزوہ ہند کا ذکر آیا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی دو جماعتوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے محفوظ فرمایا ہے، ایک وہ جماعت جو ہندوستان سے جہاد کرے گی اور دوسری وہ جماعت جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان سے جہاد کا وعدہ فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر اس جہاد کو میں نے پا لیا تو میں اپنی جان و مال اس جہاد میں قربان کر دوں گا، چنانچہ اگر میں شہید ہو گیا تو میں افضل شہداء میں سے ہوگا، اور اگر واپس آ گیا تو جہنم سے آزاد ابو ہریرہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ہندوستان کے خلاف جنگ کریں گے، اللہ ان کو فتح عطا فرمائے گا، چنانچہ ہندوستان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، پھر وہ شام کی جانب جائیں گے تو شام میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو پائیں گے۔ ہندوستان کے خلاف جہاد کی اہمیت کا اندازہ ان احادیث مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان مجاہدین کی فضیلت اس جماعت کے ساتھ بتائی گئی ہے جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال سے جہاد کرے گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غالباً اس لیے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے مجاہدین حضرت مہدی علیہ السلام کے ساتھ جہاد کے شوق میں عرب میں جمع ہو جائیں اور ہندوستان سے غافل ہو جائیں، حالانکہ ہندوستان سے جہاد بھی اسی مشن کا حصہ ہے جس کے لیے حضرت مہدی علیہ السلام جہاد کر رہے ہوں گے۔ سو مجاہدین ہند کی بھی وہی فضیلت بتائی گئی ہے جو دوسری جماعت کی ہوگی۔ پھر ساتھ ساتھ یہ خوشخبری بھی سنائی گئی ہے کہ ہندوستان فتح کرنے والوں کو یہ ملال بھی نہ رہے گا کہ انہیں حضرت مہدی علیہ السلام یا عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جہاد کا موقع نہ مل سکا، اس لیے فرمایا کہ واپس آ کر وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو پالیں گے۔ ان احادیث مبارکہ میں ہندوستان کا اسلام کے لیے خطرناک ہونا بھی بتایا گیا ہے، اور دجال کے ساتھ اس کے الحاق کا اشارہ بھی دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی فضیلت ایسی ہے جیسے خود دجال سے جنگ کرنے والوں کی۔ اسی لیے اس وقت سے پہلے ہی یہودی بھارت کو ناقابل تسخیر بنانا چاہتے ہیں اور ہر اس قوت کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو بھارت کے لیے خطرہ پیدا کر سکتی ہے، اور اس لیے ہی پاکستان پر مسلسل دباؤ اور بھارت کی مسلسل حمایت کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارا دشمن ان حدیثوں پر ہم سے پہلے ہی عمل درآمد شروع کر چکا ہے۔ پر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ابھی تک خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں اچھی طرح سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے دین کو مضبوط کرنے اور کفر پر غالب کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کام کے لیے اس کی رحمت ہر فرد اور ہر قوم کی جانب متوجہ ہوتی ہے، اور جو فرد یا قوم اللہ کی رحمت کو لینے میں ذرا بھی پس و پیش سے کام لیتے ہیں تو یہ رحمت دوسرے علاقوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور اسی لیے اس اہم ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں کچھ اصول ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا، اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے جو مومنوں کے لیے نرم اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جو وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، بڑے علم والا ہے۔ اور اس طرح اگر ہم قرآن کریم کی اس آیت کے تناظر میں اپنے موجودہ اجتماعی حالات اور کردار پر نظر ڈالیں تو بحیثیت مسلمان انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے ذاتی مفادات اور دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں انتہائی پستی کا شکار ہو چکے ہیں، کہ جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بدعنوانی، لوٹ کھسوٹ، جھوٹ، فریب، چوری اور دو نمبری جیسی مہلک بیماریاں اپنی ساری حدیں پار کر چکی ہیں۔ تو اسی طرح بحیثیت ایک قوم اگر ہم اپنے موجودہ اجتماعی کردار پر نظر ڈالیں تو دماغ میں ایک ہی سوال بڑی شدت کے ساتھ ابھرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایسی پستی میں گری ہوئی قوم کیا اللہ تعالیٰ کے ان انعامات اور اس کی محبت کی حقدار ہو سکتی ہے کہ جس کی خوشخبریاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے غزوہ ہند کے حوالے سے ہمیں سنائی ہیں۔
اس لیے اگر ہم نے اب بھی اپنے حال پر رحم نہ کھایا اور اجتماعی توبہ نہ کی تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ وہ اپنی ان نعمتوں اور رحمتوں کے لیے کسی اور قوم کا انتخاب کرے، اور ہم بحیثیت ایک قوم اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی اپنی ہی ہاتھوں برباد کر ڈالیں۔ اور ویسے بھی آج کل جس رفتار سے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں، اس سے اس بات کی ضرورت اور زیادہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے کہ ہم اپنے انفرادی اور اجتماعی گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ کے حضور یہ گڑ گڑا کر دعا مانگیں کہ ہمیں اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے محروم نہ کرے، اور ہمیں اس آخری حق اور باطل کے مارکے میں اپنے پیارے بندوں کی جماعت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کے فتنے فساد سے محفوظ فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے، آمین۔